ایونز نے فائل والا پیکٹ حفاظت سے اپنی قمیض کے اندر پہنی ہوئی جیکٹ کی ایک خاص جیب میں رکھا اور پھر قمیض کے اوپر کوٹ پہن کر اس نے میز پر رکھا ہوا بریف کیس اٹھا لیا جس میں 10 لاکھ روپے موجود تھے۔ اتنی ہی رقم اس کے کوٹ کی اندرونی خفیہ جیبوں میں بھی موجود تھی۔ اس نے ہر طرف سے مطمئن ہو کر بریف کیس اٹھایا اور چند لمحوں بعد اس کی کار کوٹھی سے نکل کر تیز رفتاری سے مختلف سڑکیں کراس کرتی بندرگاہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ ایونز کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی کیونکہ وہ اس وقت اپنی روانگی کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ سی ویو کے قریب پہنچ کر اس نے کار ایک سائڈ پر جا کر روک دی اور بریف کیس اٹھائے وہ سیدھا سی ویو کی طرف بڑھ گیا۔ سی ویو ہوٹل خاصا بڑا تھا۔ اس کے برآمدے میں فون بوتھ کی ایک طویل قطار موجود تھی۔ پہلا بوتھ خالی تھا، چنانچہ ایونز نے پہلے تو بڑے چکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھا لیکن کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر وہ بوتھ میں داخل ہوا اور اس نے جیب سے سکے نکال کر ڈالے اور پھر کالرس کو بتایا ہوا نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی کی آواز 2-3 بار بجتی رہی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مجھے بلیک ولف سے ملنا ہے، ایونز نے جواب دیا۔ کوڈ نوٹ کرو، فائن ڈے ڈارک نائٹ۔ دوسری طرف سے اسی طرح بھاری لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ایونز نے ریسیور رکھا اور بریف کیس اٹھا کر وہ بوتھ سے باہر نکلا اور اطمینان سے چلتا ہوا قریب ہی موجود ایک بک سٹال کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بریف کیس ساتھ رکھ کر ایک اخبار خریدا اور پھر اسے وہیں کھول کر سرسری سے انداز میں دیکھنے لگا۔ ابھی اسے اخبار کھولے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی کار بک سٹال سے ذرا آگے جا کر رک گئی اور ایک لمبا تڑنگا مقامی آدمی کار سے نکلا اور ایونز کی طرف دیکھے بغیر وہ سیدھا بک سٹال کی طرف آیا اور اس نے اخبار خریدا اور پھر جیب سے ایک بٹوا نکال کر اس نے اس بٹوے سے 1000 مالیت کا نوٹ نکال کر بک سٹال والے کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ جناب، میرے پاس تو چینج نہیں ہے، بک سٹال والے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں دے دیتا ہوں چینج، ایونز نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ آدمی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شکریہ جناب، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور 1000 روپے کی مالیت کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایونز نے جیب سے بٹوا نکالا، اس میں سے چینج نکال کر اس نے اس آدمی کو دے دیا۔ بڑا نوٹ بٹوے میں رکھ کر اس نے بٹوا جیب میں رکھا اور بریف کیس اٹھا کر اس طرف کو بڑھ گیا جدھر اس کی سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ ابھی وہ کار کے قریب پہنچا ہی تھا کہ وہ مقامی آدمی تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ کوڈ، اسی آدمی نے سپاٹ لہجے میں ایون سے پوچھا۔ فائن ڈے ڈارک نائٹ۔ ایونز نے وہی کوڈ دہرا دیا جو اسے فون پر بتایا گیا تھا اور نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کار کا اگبی دروازہ کھولا اور ایونز بریف کیس میں تیزی سے کار کی اگبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مقامی نوجوان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اگلے چوک سے اس نے کار ٹرن کی اور اس کی کار تیزی سے موڑ کر واپس اسی سڑک پر دوڑنے لگی جو شہر کو جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم شہر جا رہے ہو؟ ایونز نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، خاموش بیٹھے رہو، نوجوان نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور اس سے پہلے کہ ایونز کچھ کہتا اچانک سر کی تیز آواز کے ساتھ ہی اگلی اور اگبی سیٹ کے درمیان شیشے کی دیوار حائل ہو گئی۔ ایونز پوری طرح اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازے کے ہینڈلز جام ہو چکے تھے۔ اسی لمحے نامانوس سی بو کا بھبکا اس کی ناک سے ٹکرایا اور ایونز کے ذہن پر ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں تاریکی کا تبیس پردہ پھیلتا چلا گیا۔ پھر جیسے اندھیرے میں دور سے روشنی چمکتی ہے اس طرح روشنی کا نقطہ اس کے ذہن میں چمکا اور پھر یہ نقطہ پھیلتا چلا گیا اور ایک جھٹکے سے ایونز کا نہ صرف شعور جاگ اٹھا بلکہ اس کی بند آنکھوں بھی کھل گئیں۔ پہلے تو اسے ماحول دھندلا دھندلا سا نظر آیا لیکن پھر آہستہ آہستہ صاف ہوتا گیا۔ دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ ایک بڑے سے کمرے میں ایک لوہے کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور لوہے کے راڈ سے اس کے پورا جسم ٹانگوں سمیت اس کی کرسی میں سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کا کوٹ، شرٹ، حتیٰ کہ اندرونی جیکٹ بھی غائب تھی اور اب اس کے اوپر والے جسم پر صرف بنیان ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، کمرہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ اوہ،
تو اس کارلس نے دھوکہ دیا ہے، ایونز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کرسی کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوئی تجویز سوچتا، اس کے سامنے موجود کمرے کا دروازہ کھلا اور کارلس مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہی مقامی آدمی تھا جو ایونز کو کار میں لے کر آیا تھا۔ خوش آمدید ایونز، مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہاں تک آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، کارلس نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کارلوس، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، تم نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، ایونز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور کارلس نے بے اختیار کہکا مارا۔ اعتماد، دھوکہ؟ ایونز، تم جس دنیا کے باسی ہو وہاں یہ الفاظ برائے نام ہوتے ہیں۔ یہاں ہر شخص اپنے مفاد کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ جب تم نے پہلی بار مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اس وقت میری ذاتی حیثیت اس قدر نہ تھی کہ میں تمہارا کچھ بگاڑ سکتا، اس لیے اس وقت مجھے صرف تھوڑی سی رقم کی ضرورت تھی جو میں نے تم سے لے لی اور تمہارا کام کر دیا۔ لیکن اب میری حیثیت تبدیل ہو چکی ہے، اب میرے پاس اپنا طاقتور گروپ ہے، اس لیے اب میں نے سوچا کہ صرف 10 لاکھ روپے پہ ہی کیوں تکیہ کروں، کیوں نہ فائل بھی ساتھ حاصل کر لوں جو تم نے بھی مدام پارکر سے چوری کی تھی۔ تم نے بھی تو خود محنت نہیں کی، کارلس نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر تم نے یہی کچھ کرنا تھا تو پھر اتنا لمبا چوڑا کھڑاک پلانے کی کیا ضرورت تھی، ایونز نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے ایونز کہ تم یہاں اکیلے نہیں ہو، تمہارا پورا گروپ ہے، اور مجھے خدشہ تھا کہ تم لازماً اپنے گروپ کو نگرانی کے لیے ساتھ رکھو گے، اس لیے مجھے یہ سارا الجھاؤ پیدا کرنا پڑا تاکہ چیک کر سکوں کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے یا نہیں۔ لیکن تم میرے خیال میں بوڑھے ہو گئے ہو، تم احمقوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے اکیلے ہی چل پڑے۔ بہرحال اب وہ فائل تو میں نے قبضے کر لی ہے، اب تم صرف یہ بتا دو کہ تم نے اس فائل کا سودا کس پارٹی سے کیا تھا۔ اگر تم یہ بتا دو تو ہو سکتا ہے کہ پرانے تعلقات کے پیش نظر میں تمہاری زندگی بخش دوں، کارلس نے سخت لہجے میں کہا۔ سنو، یہ فائل تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ مجھ سے مزید رقم لے لو اور فائل مجھے دے دو، میں سب کچھ بھول جاؤں گا، ایونز نے کہا، اور کارلس ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تم اپنی طرف مجھے بھی احمق سمجھتے ہو ایونز؟ سنو، 2 راستے تو میرے پاس موجود ہیں، ایک تو میں یہ فائل مدام پارکر کو فروخت کر سکتا ہوں، وہ مجھے لازماً لمبی رقم دینے پر آمادہ ہو جائے گی، دوسرا یہ فائل میں یہاں کی حکومت کو بھی فروخت کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ اب دونوں راستے تمہارے سامنے کھلے ہیں، چاہے اپنی جان ضائع کر لو یا بچا لو، بہرحال یہ فائل تو تمہیں کسی صورت بھی نہیں مل سکتی، کارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پارٹی کا رابطہ مجھ سے براہ راست نہیں ہے، اکریما کے ایک گروپ نے مجھے ہائر کیا ہے، اس گروپ کا نام لاسٹ ٹون ہے، بہت طاقتور بڑا گروپ ہے، میں نے فائل ان کے لیے حوالے کرنی تھی اور اپنی رقم لے لینی تھی بس، ایونز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں پارٹی خود ہی تلاش کر لوں گا، گو مجھے اس ٹائپ کے کاموں کو تجربہ نہیں ہے، لیکن اتنا تو میں جانتا ہوں جس فائل کے پیچھے سیکرٹ سروس ٹکرے مار رہی ہے اور دو گروپ بنا کر فائل کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ملے گی، لیکن تم اب چھٹی کرو، کارلس نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سنو کارلس، ایونز نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کچھ کہنا چاہا، یہ تھا کہ کارلس کے ساتھ کھڑے ہوئے مقامی آدمی نے ہاتھ میں موجود مشین گن کا ٹریگر دبا دیا، اور ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی ایونز کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اسے ایک لمحے کے لیے یہ احساس ہوا جیسے بے شمار گرم سلاخیں اس کے جسم میں چھید گئی ہوں، اس کے بعد اس کے ذہن پر موت کا سیاہ پردہ پھیلتا چلا گیا۔ فیاض اور عارف دونوں کو اس کمرے سے نکال کر ایک تہہ خانے میں لے جایا گیا، اور پھر ایک تنگ سی سرنگ سے گزر کر وہ اسے ایک اور کوٹھی میں لے آئے۔ یہاں انہیں رنگدار شیشوں والی کار میں بٹھا دیا گیا اور کار تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ یہ شیشے شاید ڈبل تھے، کیونکہ عام رنگدار شیشوں کی جو کار میں استعمال ہوتے تھے یہ صفت ہوتی تھی کہ باہر سے اندر کا منظر نظر نہیں آتا، لیکن اندر سے باہر صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کار میں وہ اندر سے بھی باہر نہ دیکھ سکتے تھے، اس لیے وہ بے بس سے ہوئے بیٹھے تھے۔ فیاض کو بار بار اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے عارف کی بات کیوں مانی اور خود فائل برآمد کرنے چل پڑا۔ اگر وہ یہ کلیو عمران کو بتا دیتا تو لازماً عمران فائل بھی برآمد کر لیتا اور انہیں بھی یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اب وہ صرف اپنے ہونٹ ہی کاٹ سکتا تھا اور کیا کر سکتا تھا، اس لیے خاموش اور بے بس بیٹھا ہوا تھا۔ کار کافی دیر تک سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر وہ رک گئی۔ باہر سے کار کے دروازے کھولے گئے اور فیاض اور عارف کو باہر نکال لیا گیا۔ یہ ایک اور عمارت تھی، یہاں انہیں ایک اور تہہ خانے میں لا کر کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔
ایک مشین گن برادر اب اس کے عقب میں موجود تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رچرڈ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا سا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر ابھی اسے وہاں بیٹھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک غیر ملکی وائرلیس فون اٹھائے اندر داخل ہوا۔ باس، جیری کی کال ہے۔ اس غیر ملکی نے فون پیس رچرڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور رچرڈ نے سر ہلاتے ہوئے فون پیس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس، رچرڈ اٹینڈنگ، رچرڈ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس، جیری بول رہا ہوں، میں نے باس کی کار تلاش کر لی ہے۔ وہ بندرگاہ پر ہوٹل سی ویو کے قریب موجود ہے۔ میں نے باس کی تلاش کی لیکن باس کہیں نظر نہیں آیا۔ البتہ باس اتفاق سے ایک کلیو ملا ہے۔ باس ایونز ایک سیاہ رنگ کی کار میں بیٹھ کر گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس بھی تھا اور باس، یہ کار یہاں کے ایک مقامی آدمی کارلس ایڈورڈ کی بتائی جاتی ہے، جو کہ کاسموس کلب کا اور گرین ہوٹل کا مالک ہے اور زیر زمین دنیا میں خاصا با اثر سمجھا جاتا ہے۔ سی ویو کے ساتھ ایک بک سٹال والے نے مجھے بتایا ہے۔ جب میں نے اسے باس کا حلیہ بتا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس حلیے کا آدمی یہاں آیا تھا، اس نے اخبار خریدا۔ اتنے میں کارلس کا خاص آدمی سیاہ کار میں آیا، اس نے بھی اخبار خریدا۔ اس کے پاس 1000 والا نوٹ تھا، بک سٹال والے کے پاس چینج نہ تھا، تو باس نے اسے چینج دیا اور اس لیے بک سٹال والے کو باس کا حلیہ بھی یاد رہ گیا تھا۔ بک سٹال والا اس کار اور اس آدمی کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ پھر باس اس کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ریسیور سے اونچی آواز سنائی دی۔ فیاض اور عارف دونوں ہی یہ آواز بخوبی سن رہے تھے۔ کارلس ایڈورڈ؟ او، میں سمجھ گیا۔ باس نے ایک بار اس کا ذکر کیا تھا کہ باس پہلے جب پکیشا آیا تھا تو اس کی مدد سے بچ کر نکلا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ باس نے فائل نکال لے جانے کے لیے اس کی مدد حاصل کی ہے۔ لیکن باس کو ہمیں تو بتانا چاہیے تھا۔ ایسے لوگوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں سی ویو سے ہی بول رہا ہوں، چیری نے کہا۔ گرین ہوٹل اور کاسموس کلب، ٹھیک ہے، ہمیں فوراً حرکت پہ آ جانا چاہیے تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ باس اس طرح اگر فائل لے کر نکل گیا تو ٹھیک، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو جائے۔ چیری، تم گرین ہوٹل پہنچو، میں ٹونی اور جیگر کو وہاں بھیجتا ہوں۔ میں خود دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کاسموس کلب کو چیک کرتا ہوں، رچرڈ نے کہا اور بٹن دبا کر اس نے فون بند کر دیا۔ تم ان کا خیال رکھنا، واپس آ کر ان کے متعلق فیصلہ کروں گا، رچرڈ نے فیاض اور عارف کے پیچھے کھڑے ہوئے مشین گن برادر سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، کیا ضرورت ہے؟ گولی مار کر پھینک دیتے ہیں، اس مشین گن برادر نے تلخ لہجے میں کہا۔ شاید وہ نگرانی جیسے بور کام سے اکتا چکا تھا۔ نہیں فیلر، ہو سکتا ہے ہمیں فائل باہر نکالنے کے لیے ان سے کام لینا پڑے، اس لیے میں نے انہیں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ وہیں ان کی گردنیں توڑ کر نہ پھینکا تھا، رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا اور قدم اٹھاتا تیزی سے دروازے سے باہر چلا گیا۔ ویلر صاحب، خام اپنی ٹھانگیں دکھا رہے ہو، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کر سکنا ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ، انسپیکٹر عارف نے گردن گھما کر عقب میں کھڑے مشین گن برادرز فیلر سے مخاطب ہو کر کہا۔ او ہاں، واقعی میں اقوام کا کھڑا ہوں، فیلر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ پہلے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کے لیے باہر نکل کر اس نے شاید کسی کو دیکھا اور پھر واپس پلٹ کر وہ اطمینان سے ایک سائڈ پر پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مشین گن اس نے صوفے کی سائڈ پر لگا کر زمین پر رکھ دی اور جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال لیا۔ اس نے بڑے اطمینان سے سگریٹ نکال کر منہ سے لگایا اور پھر جیبیں ٹٹولنے لگا۔ لائٹر کہاں گیا؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر اسی طرح جیبیں ٹٹولتا ہوا وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ فیاض، جلدی سے میری ہتھ کڑی کا درمیانی بٹن پریس کرو، جلدی کرو، انسپیکٹر عارف نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی پشت فیاض کی طرف کرتے ہوئے کہا اور فیاض نے بھی اس کی طرف اپنی پشت کی اور پھر انگلیوں سے اس کی کلائیاں ٹٹولنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے درمیانی بٹن تلاش کر لیا، پھر کٹک کی آواز کے ساتھ ہی انسپیکٹر عارف کی ہتھ کڑی کھل گئی۔ انسپیکٹر عارف نے بجلی کی سی تیزی سے ہتھ کڑی اپنی کلائیوں سے علیحدہ کی اور پھر جھپٹ کر اس نے مشین گن اٹھائی اور دروازے کی طرف لپکا ہی تھا کہ فیلر سگریٹ کے کش لگاتا دروازے میں نمودار ہوا۔ اسی لمحے عارف جو دروازے کی سائڈ پر پہنچ چکا تھا حرکت میں آیا اور مشین گن کا دستہ پوری قوت سے فیلر کی کوٹ کھوپڑی پر پڑا اور وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل زمین پر گرا ہی تھا کہ انسپیکٹر عارف نے ایک اور وار کیا اور گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا فیلر دوبارہ گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ عارف مشین گن اٹھائے تیزی سے دروازہ پھلانگ کر باہر نکل گیا۔ سپر فیاض ہونٹ نیچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عارف واپس آ گیا۔ کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے، عارف نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے فیاض کی کلپ ہتھ کڑی بھی کھول دی۔
तो निकल चलो, जल्दी करो, कहीं वो लोग आ ना जाए। फयाज ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर वो दोनों उस कमरे से निकलकर दूर दौड़ते हुए कोठी के बैरूनी फाटक तक पहुंच गए। चंद लम्हों बाद ही कोठी से बाहर पहुंच चुके थे। बॉस, कार्लस एडवर्ड होटल बरगंजा का भी मालिक है और मैंने सुना है कि उसने होटल बरगंजा के नीचे अपना कोई खुफिया ठिकाना भी बना रखा है। मुलाजमन वहीं होगा। हो सकता है उसने इस इवेंट्स को भी फाइल समेत बाहर निकालने के लिए वहीं रखा हुआ हो। जाहिर है उसे निकालने के लिए वो रात का इंतजार करेगा। आरफ ने कोठी से बाहर आते हुए कहा, बरगंजा होटल के नीचे खुफिया अड्डा? लेकिन मुझे तो उसका इल्म नहीं, और अगर ऐसा है अभी तो वहां पूरा दस्ता लेकर जाना चाहिए। फयाज ने चूक कर कहा, बॉस फिक्र ना करें, आप मेरे साथ आए, मैं वो अड्डा जरूर ढूंढ लूंगा। दस्ता देखकर वो लोग कहीं फरार ना हो जाएं। आरफ ने कहा और पास से गुजरते हुए खाली टैक्सी को हाथ देकर इशारा किया, बरगंजा होटल चलो। आरफ ने टैक्सी में बैठते हुए कहा, मशीन गन वो वहीं फाटक के अंदर ही फेंक आया था। रिवॉल्वर अलबत्ता अभी तक उसके हाथों में मौजूद था। यस सर। टैक्सी ड्राइवर शायद फयाज की यूनिफॉर्म से मरूब हो गया था। उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। फिर थोड़ी देर बाद वो बरगंजा होटल के कंपाउंड गेट के सामने पहुंच गए। आरफ ने उसे वहीं रुकवाया और फिर वो नीचे उतर आया। उसने जेब से एक नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर को दिया और फयाज समेत आगे बढ़कर वो बरगंजा होटल के कंपाउंड में दाखिल हो गए। बॉस, आप हॉल में बैठे, मैं इस खुफिया अड्डे की टो लेने की कोशिश करता हूँ और ये भी मालूम करता हूँ कि इवेंट्स इस खुफिया अड्डे में है भी सही या नहीं। आरफ ने कहा और फयाज ने सर हिला दिया। बरामदे में आकर आरफ उससे अलहदा होकर दाएं तरफ को मुड़ गया, जबकि फयाज बड़े बारोब अंदाज में चलता हुआ होटल के मेन गेट में दाखिल हुआ। उसे यूं यूनिफॉर्म में दाखिल होते देखकर वहां का सारा अमला यख लक चुकन्ना हो गया, क्योंकि वो सब फयाज को और उसकी फितरत को अच्छी तरह जानते थे। साहब, आप बड़े मौके पर आए हैं साहब, इधर स्पेशल रूम में आ जाइए सर। एक सुपरवाइजर ने जल्दी से आगे बढ़ के बड़े खुशामदाना लहजे में कहा। क्यों, उधर स्पेशल रूम में क्या है? फयाज के लहजे में हैरत थी। जनाब, स्पेशल रूम स्पेशल ही होता है, स्पेशल वैरायटी, स्पेशल मशरूब, सब कुछ स्पेशल। सुपरवाइजर ने बड़े शैतानी अंदाज में कहा। ओह अच्छा ठीक है, चलो। स्पेशल वैरायटी, स्पेशल मशरूब का सुनते ही फयाज के ज़हन से इंस्पेक्टर आरफ और मिशन सब कुछ इस तरह साफ हो गया जैसे उनका वजूद ही ना हो, और वो सुपरवाइजर के साथ चलता हुआ एक राहदारी से गुजरकर एक खूबसूरत अंदाज में सजे हुए कमरे में पहुंच गया। जनाब, अब हुक्म फरमाएं, क्या खिदमत की जाए? सुपरवाइजर ने बड़े मुदमाना अंदाज में और खुशामदाना अंदाज में पूछा। यानी अभी पूछोगे कहाँ है वो स्पेशल वैरायटी? फयाज ने गुस्से लहजे में कहा, जनाब ये एल्बम मौजूद है, इसमें सभी स्पेशल फोटो हैं, आप सिर्फ हुक्म करें। सुपरवाइजर ने एक अलमारी से एक बड़ी सी एल्बम निकाल कर फयाज के सामने बड़े मोदबाना अंदाज में रखते हुए कहा, आप इसे देखकर इंतखाब करें, मैं आपके लिए स्पेशल मशरूब का बंदोबस्त करता हूँ। सुपरवाइजर ने कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। फयाज ने एल्बम खोली और फिर उसने मुंह बनाकर इसमें मौजूद सारे फोटो एक नजर देखकर एल्बम एक तरफ उछाल दी। नॉनसेंस, ये स्पेशल वैरायटी है, सभी तोहफे हैं। मैं इनका होटल ही सील कर दूंगा, उन्होंने मुझे घटिया समझ लिया है। फयाज ने इंतहाई गुस्सीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर दोबारा उसी अलमारी की तरफ बढ़ गया जिसमें से सुपरवाइजर ने वो एल्बम उठाया था। उसके ज़हन में अचानक यही ख्याल आया था कि शायद इस सुपरवाइजर ने गलती से तवाइफों वाला एल्बम उठाकर उसे दे दिया है। गो फयाज का किरदार खराब ना था, लेकिन वो सब खूबसूरत औरतों के मैयत में बैठने और उनसे बातें और हंसी मजाक करने में बेहद लुत्फ लेता था। लेकिन उसे तवाइफ टाइप की औरतों से शदीद नफरत थी, क्योंकि उनके अंदाज इंतहाई घटिया होते थे। अलमारी में बहुत सी एल्बम मौजूद थी। उसने एक एल्बम उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ साइड पर लगा और हल्की सी सरसराहट के साथ ही यखलक पूरी अलमारी तेजी से बाईं तरफ घोटने लगी और फयाज चुंक कर पीछे हटा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। उसके शायद तसव्वुर में भी ना था कि अलमारी इस तरह एक साइड पर खिसक जाएगी। दूसरे लम्हे अलमारी के पीछे एक खला नजर आने लगा जिसमें सीढ़ियां नीचे उतर रही थी और नीचे एक छोटा सा कमरा था जो फर्नीचर के लिहाज से खूबसूरत बेडरूम दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने याशी का अड्डा बना रखा है, फयाज ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे पहुंचा ही था कि अकब में रास्ता बंद हो गया। वो दरअसल इस बेडरूम का तफसीली जायजा लेना चाहता था ताकि होटल के मालकान और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन बेडरूम में पहुंचते ही वो यखलक ठटक कर रुक गया, क्योंकि बेडरूम के एक कोने में भी दरवाजा था जो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने झांक कर देखा तो ये एक खास बड़ा कमरा था जिसमें सोफे और कुर्सियां रखी हुई थी। ये सिटिंग रूम था, लेकिन इसमें कोई आदमी मौजूद ना था। वो अभी इस कमरे में दाखिल हुआ ही था कि उसे कुछ फासले से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी।
یہ آواز ملحقہ کمرے سے آ رہی تھی۔ ایک اور دروازہ اس سیٹنگ روم کی سامنے والی دیوار میں موجود تھا۔ فیاض تیزی سے اس طرف بڑھا۔ یس، کارلس اٹینڈنگ، ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی اور فیاض بے اختیار چونک کر دروازے کے قریب رک گیا۔ کارلس ایڈورڈ کو وہ اچھی طرح جانتا تھا اور یہ اس کی ہی آواز تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ انسپکٹر عارف کی اطلاع درست تھی کہ کارلس نے نیچے خفیہ اڈا بنا رکھا ہے اور فیاض اتفاق سے اس خفیہ رستے تک پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایونز کے ساتھیوں کو تلاش کر کے ختم کر دو، جبکہ مدام پارکر کو تلاش کر کے اس سے فائل کا سودا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر مدام پارکر بڑی قیمت لگا دے تو میں فائل اس کے ہاتھ بھی فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کارلس کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ فیاض کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور ساتھ ہی اس کے دل میں مسرت کا جوالا مکھی پھوٹ پڑا۔ اب بات واضح ہو گئی تھی کہ فائل کارلس کی تحویل میں ہے۔ فیاض نے جیب سے ریوالور نکالا، دروازے کے قریب ہو کر یہ اندازہ لگانے لگا کہ دوسری طرف کتنے افراد موجود ہیں، لیکن اب وہاں سے ایسی آوازیں سنائی دینے رہی جیسے ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہو۔ ہلکی سی کھڑک کی آوازیں بھی دو بار ابھری، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ فیاض سمجھ گیا کہ اندر صرف کارلس ہی ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس نے لات مار کر دروازہ کھولا اور اچھل کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا اور ایک میز کے پیچھے کارلس بیٹھا ہوا تھا۔ خبردار کارلس، میں سپرنٹینڈنٹ فیاض تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فائل میرے حوالے کر دو۔ فیاض نے اندر جاتے ہی انتہائی روبدار لہجے میں کہا اور کارلس دروازہ کھلنے کے دھماکے پھر یونیفارم میں ملبوس سپر فیاض کو اس طرح اندر آتے دیکھ کر وہ کھلا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ تم سپر فیاض اور یہاں ادھر سے کیا مطلب؟ تم اسپیشل روم والے خفیہ راستے سے کیسے یہاں پہنچ گئے؟ کارلس نے بری طرح بوکھلا کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں اس طرح پھٹی ہوئی تھی جیسے اسے نظر آنا بند آ گیا ہو۔ وہ پوری طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو تم نے سمجھ لیا تھا کہ ایونز سے فائل حاصل کر کے تم یہاں چھپ کر بچ جاؤ گے؟ نکالو، کہاں ہے فائل؟ فیاض نے بڑے روبدار لہجے میں کہا۔ فائل؟ کون سی فائل؟ کارلس نے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اب اچانک سپر فیاض کو سامنے دیکھ کر لگنے والے حیرت کے شدید ترین جھٹکے سے نکل آیا تھا، اس لیے اس کا چہرہ تیزی سے نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ وہی فائل جو تم نے ایونز سے حاصل کی ہے، فیاض نے غصے لہجے میں کہا۔ ایونز؟ کون ایونز؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور سنو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس طرح معزز لوگوں کی پرائیویسی میں داخل کرو؟ جانتے ہو میرے تعلقات براہ راست وزیر اعظم سے ہیں۔ ایونز کا لہجہ خاصا کرخت ہو گیا تھا اور وہ میز کے پیچھے سے نکل کر سائڈ میں آ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں فائل نکالو ورنہ، فیاض نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے کارلس بجلی کی تیزی سے اچھلا اور ریوالور فیاض کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ کارلس نے واقعی انتہائی پھرتیلے انداز میں لات مار کر اس کے ہاتھ سے ریوالور نکال دیا تھا۔ اب تم ہاتھ اٹھا دو سپر فیاض، کارلس نے گھراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ تو تم جانتے ہو مجھے، میں سپر فیاض ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے غصے لہجے میں کہا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اب تمہاری لاش ہی یہاں سے باہر جائے گی، کارلس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ میں تمہیں جیل میں سڑوا دوں گا، ابھی انسپکٹر عارف یہاں پہنچ جائے گا، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں گولی مار دوں گا؟ فیاض نے غصے کی شدت سے حلق کے بر چیختے ہوئے کہا۔ تو انسپکٹر عارف بھی تمہارے ساتھ ہے؟ اوکے، پھر پہلے مجھے انسپکٹر عارف کی خبر لینی ہوگی، وہ تم سے زیادہ ہوشیار اور چلاک ہے۔ دیوار کی طرف منہ کر کھلو ورنہ گولی چلا دوں گا، کارلس نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے لہجے میں ایسی صفاقی آ گئی تھی کہ فیاض لاشعوری طور پر دیوار کی طرف گھوم گیا۔ دوسرے لمحے اس کی کھوپڑی میں خوفناک دھماکہ ہوا اور ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہو، مگر دوسرے لمحے تاریکی پھیلتی چلی گئی۔